السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں سسٹرز، اب ہم منہاج العربیہ بک 1 میں سے لیسن 9 شروع کرنے لگے ہیں۔ درس نمبر 9۔ اس سبق میں ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی پرسنل پروناؤنس۔ اس سے پہلے بھی ہم انا اور انتا کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں، پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس میں ایک اور پروناؤن یوز ہوا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ انا بمعنی میں، انتا بمعنی تم، ہوا بمعنی وہ۔ یہ انا جو ہے ہم فرسٹ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں، مینس آئی۔ انتا ہم سیکنڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں، مینس یو۔ ہوا ہم تھرڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں، ہی۔ دھیان یہ رہے کہ یہ انتا اور ہوا مذکر کے لیے ہے، انا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ نیو ورڈز آ رہے ہیں، پہلے ان ورڈز کے میننگ آپ یاد کر لیجئے اور پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو نیو ورڈز کو ہم دیکھتے ہیں۔ قصیر بمعنی پستہ قد، طویل بمعنی لمبا، سمین بمعنی موٹا، ہزیل بمعنی دبلا۔ اور یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، جالس بمعنی بیٹھا، واقف بمعنی کھڑا ہونا۔ تو آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ انا ولد میں لڑکا ہوں، انت ولد تم لڑکے ہو، انا قصیر میں پستہ قد ہوں، انت طویل تم لمبے ہو، انا سمین میں موٹا ہوں، انت ہزیل تم دبلے ہو، انا جالس علی الکرسی میں کرسی پر بیٹھا ہوں، وہو واقف علی الارض، وہو بمعنی وہ، اور وہاں کے معنی ہوتے ہیں اور، وہاں کے معنی ہوتے ہیں اور ہوا مینس وہ، اور وہ زمین پر کھڑا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک کمپلیٹ جملہ ہے، یہاں انا ولد میں لڑکا ہوں۔ اس میں سے دیکھیں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ میں اپنے بارے میں ایک خبر دے رہا ہوں کہ میں لڑکا ہوں، تو میں مبتدا ہے اور ولد مطلب خبر ہے۔ تو اب ہم نے بتایا تھا مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو پرسنل پروناؤنس ہوتے ہیں آپ کے، انا، انتا، ہوا اور بھی بہت سارے، یہ سب معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ معرفہ مانتے ہیں ہم، اس کو اب الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نام کو کہتے تھے محمد، احمد، زید، یہ معرفہ ہے، اسی طرح انا، انتا، ہوا، یہ ضمیریں بھی معرفہ ہیں۔ تو انا ولد میں ایک لڑکا ہوں، انتا ولد تم ایک لڑکے ہو، انا قصیر میں پستہ قد ہوں، انا مشغول بالقراءۃ میں پڑھنے میں مشغول ہوں، وہو مشغول فی اللعب اور وہ کھیل میں مشغول ہے، انا مسلم میں مسلمان ہوں، وہو ایضا مسلم اور وہ بھی مسلمان ہے، ایضا بمعنی بھی۔ انا فی القراءۃ میں پڑھنے میں ہوں، وہو فی اللعب اور وہ کھیل میں ہے، لعب بمعنی کھیل، قراءۃ بمعنی پڑھنا۔ پچھلے اسباق میں ہم یہ پڑھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ۔ ھذا جید فی القراءۃ، جید نیا ورڈ ہے، جید بمعنی عمدہ یا اچھا، یہ پڑھنے میں اچھا ہے، وذالک جید فی اللعب اور وہ کھیل میں اچھا ہے۔ اسئلۃ یعنی سوالات،
من انتا تم کون ہو، حل انتا سمینن کیا تم موٹے ہو، حل انتا حزیلن کیا تم دبلے ہو، کیف انتا آپ کیسے ہو، حل انتا مسلمن کیا آپ مسلمان ہو، حل اللہ الحمد کیا تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ان سب کا جواب یس اینڈ نو میں دیا جا سکتا ہے۔ کیفا ہوا، کیفا بھی معنی کیسا، ہوا بھی معنی وہ کیسا ہے۔ حل انتا جیدن فی اللعب، حل کیا انتا تم جیدن اچھے ہو، فی اللعب کھیل میں، کیا تم کھیل میں اچھے ہو، این الاستاذ استاذ کہاں ہے۔ اب یہاں آپ نے عربی بنانی ہے، ترجمہ کرو، عربی بنائیے یہاں پر۔ وہ لکھنے میں اچھا ہے، ہوا جیدن فی الکتابتی، میں لمبا ہوں پست قد نہیں، انا طویل لا قصیر، اسلام دین ہے، الاسلام دین، تو کھیل میں اچھا ہے، انت جید فی اللعب، پانی وضو کے لیے ضروری ہے، الماء ضروری للوضوء، وہ عمل سے ہے، ذالک من العمل وہ پڑھنے میں اچھا ہے، ہوا جید فی القراءۃ علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے، العلم مفید واللعب مفید ایضا، اسلام کیا ہے، مل اسلام وہ دبلا ہے موٹا نہیں، ہوا حزیل لا سمین مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے لیے، المسجد للعبادت لا للعب وہ لکھنے میں کیسا ہے، کیف ہوا فی الکتابتی عمل اسلام کے لیے ضروری ہے، العمل ضروری للاسلامی۔ بس آپ نے سب نے اچھے سے ووکیبلری یاد کر لینی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔